نہیں کرا سکے، پانی کا پیالہ نہیں پیش کر سکے، تو وہ مشائخ جو ہماری پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، کیا آج ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے؟ علماء نے لکھا ہے عرس پاک کی محفل یہ صاحب عرس کی روحانی خدمت کا نام ہے۔ وضو کرانا، پانی کا پیالہ پیش کرنا یہ جسمانی خدمت ہے، ایصال ثواب کرنا یہ روحانی خدمت ہے۔ آج عرس پاک کی محفل کا مقصد کیا ہے؟ نفلی نیکیاں کر کے صاحب عرس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا جائے۔ اولیاء اللہ جسمانی خدمت سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے روحانی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی تو زینت الاصفیاء پیر سید علی صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن پکڑ کے عرض کرے گا میں نے وضو کرایا، کوئی عرض کرے گا میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا، ہم عرض کریں گے وضو نہیں کرا سکے پر عرس کی محفل میں شامل ہوتے رہے۔ ہم عرض کریں گے پانی کا پیالہ تو نہیں ہم پیش کر سکے لیکن آپ کے عرس کی محفل میں ہم شامل ہوتے رہے ہیں۔ تو جتنی دیر آپ عرس پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ صاحب عرس کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے یہ اپنے باپ سے وفا ہے، شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے یہ استاد کے ساتھ وفا ہے، مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے یہ اپنے مرشد کے ساتھ وفا ہے، اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے یہ اپنے آقا کریم کے ساتھ وفا ہے۔ حدیث پاک ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام ہجرت فرما گئے۔ کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ اسی رات حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، رو رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، گھر والے کہتے ہیں راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ فرما لیا ہے؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا، اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال آ رہا ہے، بلال بے وفا نہیں۔ پتہ چلتا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ سلسلہ لیا نقشبندیہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس، اس میں وہ فرماتے ہیں جب کسی اللہ والے کی قبر پہ حاضری دو تو یقین رکھو کہ وہ تمہارے دل میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں، تمہاری روح میں کوئی نور اڈیل دیتے ہیں، تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، یہ تو موت کے وقت راز کھلے گا کہ فلاں ولی کے مزار پہ حاضری دی تھی تو میری روح میں نور کیا آیا۔ طالب کیفیات نہ بنو، طالب مولا بنو۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج روزے پہ حاضری دی تو بڑا مزہ آیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں طالب کیفیات نہ بنو، طالب مولا بنو۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں کے مزارات پہ حاضری دو، وہ تمہاری روح میں کچھ نہ کچھ تحفہ رکھ ہی دے گی۔ پھر آپ نے حضرات القدس میں اپنی حاضریاں بیان کی، فلاں فلاں روزے پہ میں حاضر ہوا، فلاں تحفہ ملا۔ فرماتے ہیں میں اجمیر شریف گیا، خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی،
کہ مزار والی جگہ پہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ نظر بھر کے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اے بدر الدین سرہندی، تو فلاں فلاں قبر پہ حاضری دے کے آیا ہے، فلاں صاحب قبر نے تجھے فلاں تحفہ دی ہے، اور پھر فرمایا یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مزارات پہ حاضری دینا یہ بے پناہ برکتوں کا باعث ہے، اس سے روح کو روح سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پاک اس محفل میں حاضری کی برکات نصیب فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی شب معراج گزری ہے، تو معراج والی رات حضور نے جو زمینی سیر فرمائی، اس میں حضور نے 10 نفل ادا فرمائے ہیں۔ 2 نفل مسجد حرام میں، 2 نفل مدینہ منورہ، 2 نفل حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ، 2 نفل بیت اللحم اور 2 نفل مسجد اقصی میں۔ کتنے نفل ہو گئے؟ 10۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی میں جو نوافل پڑھے ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ حضور مسجد تشریف لائے، نفل پڑھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان مدین جا کے حضور نے کیوں نفل پڑھے؟ تو شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور نے امت کو تعلیم دی ہے جب کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو تو شکرانے کے نفل ادا کرو۔ جب کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جس جگہ کو نسبت ہے اہل اللہ کے ساتھ، بیت اللحم میں بھی حضور نے نفل ادا کیے ہیں، مدین میں بھی حضور نے نفل ادا کیے ہیں۔ جب داتا صاحب حاضری ہو تو شکرانے کے نفل پڑھا کریں، جب مرشدوں کی بارگاہ میں حاضر ہو شکرانے کے نفل ادا کریں۔ حضور کی تو یہ شان ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جائیں تو اس جگہ کی شان بڑھ جاتی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار۔ لیکن ان جگہوں پہ نوافل پڑھ کے امت کو تعلیم دی ہے کہ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو، جب وہاں جاؤ تو شکرانے کے نفل ادا۔ ایک بزرگ قادسیہ کے میدان سے گزر رہے تھے، قافلہ روکا، سواری سے اترے اور زمین کو چومنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اس میدان کو کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ میدان ہے جس نے صحابہ کی سواریوں کے قدم چومے، یہاں صحابہ کے گھوڑوں کے قدم لگے ہوئے ہیں، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ اس میدان کو نسبت ہے صحابہ کی سواریوں کے قدموں کے ساتھ۔ نسبت جو ہے اس سے چیزوں کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں، شرح مشکات میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، اللہ کا ولی کسی قافلے میں ہو، رات کے وقت قافلہ سفر کر رہا ہو، کسی گاؤں سے، بستی سے وہ قافلہ گزرے، گاؤں والے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ولی سے، ولی وہاں سے گزر گئے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہاں سے کوئی ولی گزرا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ لا ینال اہل القریۃ برکاتہ، جس گاؤں سے اللہ کا ولی گزر جائے، گاؤں والے سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی برکتیں انہیں نصیب ہو جائیں گی ولی کے گزرنے کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ولی گزر جائے تو اہل قریہ کو برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تو جہاں ولی ڈیرا لگا لے، جہاں ولی تشریف فرما ہو جائے، وہاں کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، قرب خداوندی کی وجہ سے، قرب رسالت کی وجہ سے، ان وجودوں کو خاص برکتیں اور شانیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو عرس پاک کی محفل نعمت کی قدر ہے کہ یا اللہ تو نے جو نعمت عطا کی ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ مرشدوں کے پاس حاضری یہ نعمت کی قدر ہے۔ میں ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو اہل وفا ہیں، جو اپنے مرشد کے عرس پہ آئے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرس پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بندہ گھر تنہائی میں بیٹھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، اکیلا بیٹھ کے بھی
ثواب کا تحفہ مرشدوں کی روح کو بھیج سکتا ہے، پھر یہ محفل کا کیا فائدہ ہے، اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشق اکٹھے ہوتے ہیں، دیوانوں کا اجتماع ہوتا ہے، پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی گرم ہوتے ہیں۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ناقص مال اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے پھر مال چھانٹی نہیں ہوتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو نہیں بخشے آتے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے اچھی نسبتیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نسبت اچھی تو قسمت اچھی، یا قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ لگ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ترتیب کلام دیکھیں، پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اس کے بعد فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عمل ٹھیک ہو گیا۔ جب عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، اب کیا ضرورت ہے ولیوں کے پاس آنے کی؟ کیونکہ عقیدے اور عمل کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا قیامت کے دن بخشش کے لیے عقیدے اور عمل کی درستگی کافی نہیں ہے؟ اصول یاد رکھیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور تقوی والا ہے، قیامت کے دن اس کی بخشش ہو جائے گی۔ بخشش کے لیے عقیدے کی درستگی اور اعمال کی درستگی کافی ہے۔ تو پہلے عقیدے اور عمل کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد کیوں فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں دولت کمانا ہی ضروری نہیں، ڈاکوؤں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے ایمان حاصل کر لیا، عمل سوارے، تقوی حاصل کر لیا، لیکن ایک چور ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے، ایک ڈاکو ہے جو تقوی چھین کے تمہیں غفلت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اپنے ایمان اور تقوی کو شیطان کے حملوں سے بچانا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی محفل میں شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان اور تقوی کے بعد فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس دولت کی حفاظت کے لیے۔ مولانا روم نے اس لیے لکھا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے مثنوی کی شرح لکھی ہے، کلید مثنوی۔ اصل میں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا 100 سال کی عبادت ایک طرف، ولی کی محفل میں گزاری ہوئی ساعت ایک طرف، مولانا روم نے کیا لکھ دیا کہ یہ ایک گھڑی جو اہل اللہ کی محفل میں گزاری جاتی ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا 100 سال نمازیں پڑھ لو، ممکن ہے موت کے وقت شیطان ایسا حملہ کرے ایمان ضائع ہو جائے، لیکن اگر ولیوں کی محبت دل میں ہے، شیطان 1000 کوشش کرتا رہے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ اہل اللہ کی محفل کا کم از کم فائدہ یہ ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ اولیاء کی محفل، اولیاء کی نسبت، اولیاء کی سنگت و معیت کو اس لیے انہوں نے زیادہ
فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کی برکت سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کا یہ فائدہ ہے کہ آخری وقت شیطان ہزار کوشش کرے کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی نسبت ایمان بچا لیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی نسبت ایک ایسا حصار ہے جس کی وجہ سے شیطانی حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہی نسبت کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت مبارکہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، سچے بن جاؤ، حالانکہ مقصد تو یہی ہے، سچے بنانا، مقام صدق تک پہنچانا، مقصد تو یہی ہے۔ تو سیدھا فرما دیا جاتا کونوا صادقین، سچے بن جاؤ، لیکن یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین۔ درمیان میں ایک لفظ آیا ہے مع۔ قرآن میں کوئی لفظ فضول نہیں ہے، قرآن میں کوئی لفظ بے مقصد نہیں ہے، ہر لفظ با مقصد ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں راز ہے، حکمت ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان، سورہ رحمان میں بار بار آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تکرار نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے بھی ایک ہی آیت بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لفظی ترجمہ ایک ہی ہے، بار بار ترجمہ ایک ہی ہوگا، لیکن ہر دفعہ اس میں اسرار و رموز پہلے سے مختلف ہے۔ جو سبق پہلے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ہے وہ دوسرے میں نہیں، دوسرے میں مختلف سبق ہے، تیسرے میں مختلف سبق ہے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ 3 جگہ بیان ہو جائے، واقعہ ایک ہی ہے، پر ہر جگہ اس کے اندر جو سبق اور درس ہے وہ مختلف ہے۔ قرآن میں بے مقصد تکرار نہیں ہے، قرآن میں کوئی لفظ فضول نہیں ہے۔ اگر صرف سچے بنانا ہی مقصد تھا تو قرآن کہہ دیتا کونوا صادقین۔ یہ مع کا لفظ کیوں آیا ہے؟ قرآن منزل ہی نہیں دکھاتا، راستہ بھی بتاتا ہے۔ اپنے طور پہ لاکھ کوشش کرتے رہو، صدق کے مقام تک نہیں پہنچو گے جب تک سچوں کی محفل میں نہیں آؤ، جب تک سچوں کی معیت نہیں اختیار کرو گے۔ اللہ والوں کی صحبت اور سنگت سے ہی یہ رنگ چڑھے گا۔ راستہ ٹھیک ہو بندہ جلدی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، راستہ غلط ہو سفر جاری بھی رہے منزل نہیں نصیب ہوتی۔ تو یہ ضرور دیکھیں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ 2 گھنٹے آپ چائے کی پیالی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور آنکھوں سے کہیں بھئی دیکھ کے بتاؤ چینی ہے یا نہیں، آنکھیں بتا سکتی ہیں؟ اور اگر آپ چائے کی پیالی اٹھا کے ایک گھونٹ پی لیں، ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا۔ راستہ غلط ہو سفر جاری رہے منزل نہیں ملتی، راستہ درست ہو جلدی منزل مل جاتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، معیت کی جو ضرورت و اہمیت ہے اس کو بیان کیا کہ اللہ والوں کی محفل میں آنے کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، یہ کس قدر اہم مسئلہ ہے۔ دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت پر ہے، علم ہے، عمل ہے، مرد کامل کی تربیت نہیں، علم ضائع ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ علم نہیں، عمل بھی نہیں، مرد کامل کی تربیت مل گئی، علم آ جائے گا، عمل بھی آ جائے گا۔ تو دینی زندگی کا دار و مدار کس پہ ہے؟ مرد کامل کی تربیت، مرد کامل کی تربیت۔ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں لفظی علم بڑا ہو گیا، کتابیں بڑی ہیں، وہ افراد وہ کامل مرد ہمیں میسر نہیں جو تربیت کر کے باطن کو سنوارتے ہیں، وہ افراد وہ اہل اللہ ہمیں میسر نہیں جو صحبت سے دلوں پہ رنگ چڑھاتے ہیں۔ تو دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت پر ہے، اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین،
سچوں کی معیت اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی، اس میں تو میرے آقا کریم نے حشر کا فیصلہ دنیا میں سنا دیا ہے، المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس دن حضور نے یہ فرمایا انت مع من احببت، کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگے، وہ دن صحابہ کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا۔ صحابہ کہتے تھے ہمارے عمل تو اس درجے کے نہیں ہیں، پر ہمیں محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ہمیں محبت شیخین کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ہمارے عمل اس درجے کے نہیں، پر صحابہ اس دن بڑے خوش تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے چونکہ ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے۔ خانقاہی زندگی، یہ عرس پاک کی جو محفل ہے، خانقاہی زندگی میں عرس پاک بزرگوں کی روحانی خدمت اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ تو خانقاہی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو غفلت سے نکال کر منزل تک پہنچایا جائے۔ یہ پیرا مریدی دنیا داری نہیں ہے۔ امام ربانی نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ یہ تو حشر کے میدان کی تیاری کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لیے بیعت لے کہ میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے، چلو اس کو بھی بیعت کر لو، اس کو بھی بیعت کر لو، تو امام ربانی فرماتے ہیں اس کے لیے بیعت کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لیے بیعت کرے بھئی پیروں کی اپروچ بڑی ہے تو چلو ان کی بیعت کر لو، کہیں کام آ ہی جائیں گے، کہیں سفارش کرا ہی لیں گے، تو اس کے لیے بیعت کرنا بھی حرام ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں بیعت کرنے، بیعت لینے میں مقصد یہ ہو کہ قیامت کے دن جب میں اس مرید کو رب کی بارگاہ میں پیش کروں یہ شرمندہ نہ، حشر کے میدان میں رب کے دربار میں پیشی کے لیے تیاری کرنے کا نام طریقت ہے۔ حشر کی تیاری کا نام خانقاہی زندگی ہے کہ حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پیر بھی سرخرو ہو مرید بھی سرخرو۔ پیر تربیت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور مرید بیعت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر یہ بیعت کرنا پیر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، پھر یہ بیعت کرنا مرید کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ کونوا مع الصادقین، تو اس نسبت میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، عقیدے اور عمل کی درستگی، یہ مقصد ہے، اور اس میں روح سے روح کو فیض عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں میں نے آیت مبارکہ کے حوالے سے 3 نکتے آپ کے سامنے بیان کیے، وہیں صاحب عرس کا سلسلہ حضرت سید علی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نسبت کے حوالے سے ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور کے حکم سے اجمیر شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اصفہان کے علاقے سے گزر رہے ہیں، تو ایک بد عقیدہ مناظر فلسفی ضیاء الدین بلخی اس کا نام تھا، صحابہ کرام کا بے ادب اور گستاخ تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، مناظر تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ایک اللہ والے گزر رہے ہیں، سادات سے تعلق ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ رافضی تھا ضیاء الدین، یہ صحابہ کا گستاخ اور بے ادب تھا۔ نے کہا چلو چل کے ان سے مناظرہ کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے مسلک اپنے عقیدے میں شامل کرتے ہیں۔ ضیاء الدین بلخی کو اپنے علم پہ ناز تھا کہ میں بہت بڑا فلسفی ہوں، بہت بڑا مناظر ہوں، آیا خواجہ صاحب سے بیعت کرنے، خواجہ صاحب سے مناظرہ کرنے۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، لنگر تناول فرما رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ وہ عین اس وقت آیا جب خواجہ صاحب کھانا تناول فرما رہے تھے، خواجہ صاحب کے سامنے بیٹھا، آپ نے فرمایا مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے میرے ساتھ کھانے میں شامل۔ یہ اولیاء اللہ قائل کرنا بھی جانتے ہیں، مائل کرنا بھی جانتے ہیں، اور یہ اخلاق نبوی کا اظہار کرتے ہیں۔
فرمایا پہلے میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ، مناظرہ بعد میں کر لیں گے۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا، لقمہ حلق سے نیچے اترا، سارا علم سینے سے ختم ہو گیا، سارا علم ذہن سے محو ہو گیا۔ سوچنے لگا میں نے سوال کیا کرنا تھا، اعتراض کیا کرنا تھا، کوئی سوال ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی، تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، میرا علم کہاں چلا گیا۔ خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا پریشان کیوں ہو گئے، کھانا کھا لو بعد میں مناظرہ کر لیں گے۔ دوسرا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا، جب دوسرا لقمہ حلق سے نیچے اترا، جو کچھ پہلے بھول گیا تھا دوسرے لقمے سے واپس یاد آ گیا۔ خواجہ صاحب نے جب دوسرا لقمہ دیا، علم واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دو؟ جو ہی آپ نے فرمایا میری سچائی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں، ضیاء الدین بلخی نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تصرف کی طاقت دے کے بھیجا ہے۔ خواجہ صاحب کی بیعت کر لی اور پھر آپ کے ساتھ سفر کیا۔ قسمت جاگ اٹھی، نسبت سلسلہ لیا حاصل ہو گئی، گزشتہ گناہوں سے اس نے توبہ کر لی۔ اللہ والے اندر کا ماحول بدل دیتے ہیں، ایک ہے باہر کا ماحول۔ آج کل باہر کے ماحول کے برے اثرات سے بچنے کے لیے SOPs ہمیں دی جا رہی ہیں کہ ان پر عمل کرو تو باہر کے ماحول میں جو شر ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ اندر کا ماحول کیسے سنورتا ہے، یہ اولیاء کرام کے پاس آنے سے، اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر کا ماحول کیسے سنورتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور تشریف لائے تو 40 دن دادا صاحب کے مزار کے قدموں میں بیٹھے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے حجرہ اعتکاف دیکھا ہوگا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں بیٹھے رہے ہیں؟ داتا صاحب کے مزار کے قدموں میں۔ آپ نے بتا دیا ولی کی قبر پہ بھی جاؤ تو قبر کا بھی احترام کرو۔ کسی اور سمت بھی آپ بیٹھ سکتے تھے لیکن قدموں میں بیٹھ کے آپ نے بتا دیا کہ اہل اللہ کی قبروں کا بھی ادب کرو۔ اگر آپ سفر کر کے آئیں اور بزرگوں کے مزار کے پار حاضری دے رہے ہوں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے کو دل کرے، پیر سیدھے کر لیں، تو اس وقت ذرا الرٹ ہو جائیں، میرا نفس مجھے خراب کرنے لگا ہے۔ امام حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا پہلے لوگ قبروں پہ جاتے فیض لے کے آتے، آج کل قبروں سے فیض کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبریں وہی ہیں جن سے فیض ہوتا تھا۔ پہلے جو لوگ فیض لینے آتے تھے وہ شریعت کا ادب کر کے آتے تھے، شریعت پر عمل کر کے آتے تھے، صاحب مزار خوش ہو کہ انہیں فیض عطا فرمائے۔ آج کل جو لوگ آتے ہیں وہ شریعت کا ادب نہیں کرتے، اس لیے صاحب مزار انہیں فیض نہیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کی بات کی ہے، اگر ہمارا دور دیکھ لیتے تو پھر کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کی بات لکھی، آج بھی قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، پر کوئی ان آداب کے ساتھ تو آئے جن آداب سے فیض ملتا ہے، کوئی شریعت و طریقت کے احترام کے ساتھ آئے۔ اہل اللہ آج بھی اپنی قبروں سے فیض عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب 40 دنوں کے بعد حجرہ اعتکاف سے اٹھے ہیں تو یہ فرماتے ہوئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ خواجہ صاحب دلی گئے، اجمیر تشریف لے گئے۔ اجمیر میں ایک وقت آیا کہ وہاں کا جو راجہ رائے تھا اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی، سوشل بائیکاٹ۔ سارا دن خواجہ صاحب کے درویش بازار پھرتے رہے، کسی نے سودا نہیں بیچا۔ شام کے وقت خواجہ صاحب کی خانقاہ پہ چراغ نہیں جلے تو خواجہ صاحب نے پوچھا آج چراغ کیوں نہیں جلائے؟
انہوں نے کہا جی تیل ہی نہیں ہمیں ملا، بازار میں ہم دکانداروں سے پوچھتے رہے، کوئی تیل بیچنے کو تیار ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ راجے نے پابندی لگائی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سودا نہیں بیچنا۔ اب اللہ والوں کی شان دیکھیں، خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا پانی کا کوزہ لے کے آؤ، برتن لاؤ، میرے ہاتھ دھلاؤ۔ نیچے برتن رکھا گیا، خواجہ صاحب کے ہاتھ دھلائے گئے، برتن میں پانی جمع ہوا، فرمایا یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ پھونک مارے چراغ بجھتا ہے یا جلتا ہے؟ بجھتا ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ اللہ والوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، یہ بجھے ہوئے چراغ کو پھونک مارے، بجھا ہوا چراغ جلنے لگ جاتا ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دھلاؤ، یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا، اور راجہ کے محل میں جو چراغ جل رہے ہیں ان کے اندر جو تیل ہے وہ پانی بن جائے گا۔ ادھر خواجہ صاحب کے آستانے پہ چراغ جلنے لگے، ادھر راجے کے محل میں جو چراغ جل رہے تھے فوراً بجھ گئے۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا، غلاموں سے کہا اندھیرا کیوں ہو گیا، چراغ جلاؤ۔ تیل نہیں ڈالا؟ انہوں نے کہا جی تیل ڈالا ہوا تھا، چراغ چیک کیے ان میں پانی تھا۔ وہ تیل ڈالتے ہیں پانی بن جاتا ہے، ادھر پانی ڈالتے ہیں تیل بن جاتا ہے۔